والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا عنوان اور مضمون آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے منصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اور منصب سے پہلے آپ کی عظمتوں کو، آپ کے مقام اور شان کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، جتنی شانیں عطا کی، وہ سب کے سب ایک لفظ میں جمع کی گئیں، اور وہ لفظ ہے الرسول۔ الرسول، اس الرسول کے لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل، تمام عظمتیں اور تمام شانیں ذکر کر دی گئیں، اور یہ عظمتوں اور شانوں کو جمع کیا گیا اہتمام منصب، اہتمام ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے، احساس کے لیے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے خطاب کے کئی انداز ہیں۔ کچھ خطابات کثرت کے ساتھ ہیں، اور بعض خطابات ایک ایک جگہ، دو دو جگہ پہ آئے۔ تو عام طور پہ انداز خطاب رہا ہے یا ایھا النبی،
اور یہاں پر انداز خطاب بدل دیا گیا اور فرمایا یا ایھا الرسول. تو یہ انداز خطاب بھی اس ذمہ داری اور فریضہ رسالت، منصب رسالت کے اہتمام کے لیے اور عظمت شان کے لیے احساس سے ذمہ داری دلایا گیا کہ آپ رسول ہیں. شان بھی یاد دلائی گئی کہ اللہ کے ہاں الرسول سے بڑا اعزاز اس مخلوق میں نہیں ہے. سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی عظمت اور شان وہ لفظ الرسول میں ذکر کر کے پھر اسی لفظ سے خطاب کیا گیا. یہ سارے وہ اہتمامات ہیں جو آپ کے فریضہ، آپ کے منصب، آپ کی ڈیوٹی، آپ کا مشن، آپ کا کام، آپ کا ہدف بتانے کے لیے. اب وہ ڈیوٹی کیا ہے، وہ منصب کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، پہنچا، اور صاف کر کے پہنچا. بلغ، صاف صاف کر کے پہنچا، کھول کھول کے پہنچا، واضح کر کے پہنچا. بلاغ، بلاغت، بلوغ، بلغ، یہ سب مادہ با، لام اور غین، یہ مادہ صفائی پہ دلالت کرتا ہے کہ پہنچانے میں کوئی خفا نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی گرد نہ ہو، بالکل صاف صاف کر کے پہنچانا ہے، شفاف کر کے پہنچانا ہے، چٹے رڑے تے کر کے پہنچاونے. اصل اس میں پنجابی معنی ہے، صاف چٹے رڑے تے کھول کھول کے پہنچا. بلغ، کیا چیز پہنچانی ہے؟ آپ اہتمام دیکھیں، ساری عظمتیں ایک لفظ میں ذکر کی، خطاب اسی وصف کے ساتھ کیا، اور پہلا حکم آیا بلغ. گول مول نہیں، رو رعایت کے ساتھ نہیں، گرد غبار کے ساتھ نہیں، کتمانوں چھپانے کے ساتھ نہیں، بلغ، صاف صاف کر کے، کھلے طور پر. اور وہ کیسے؟ فصدع، جہاں پر بلغ، دوسرے مقام پہ فصدع. فصدع، صدع، صدع کہتے ہیں شیشہ کو بلندی سے فرش پہ چھوڑ دینا. عرب میں تو شیشہ اگر بلندی سے گرے
فرش پر تو اس کا ہر جز جدا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہوگا، ہر جز عیاں ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، اور کوئی جز کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا کہ کچھ نہ کچھ چھپ جائے۔ جس طرح وہ شیشہ اس پتھر پہ مار کے اس شیشے کو جز جدا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر مسئلہ کا جز سمجھا، جدا کر کے سمجھا، کھول کر سمجھا، صاف بیان۔ اس لیے کہ ہم نے آپ کو دیا بھی صاف بیان ہے، تبیانن، یہ بھی ہے تبیان، روشن بیان، اور روشن بیان کو اسی روشنی کے ساتھ پہنچانا ہے، اسی تبیان جیسے تبیان آیا اسی طرح بیان بھی ہو، جیسے روشن آیا اسی طرح روشنی پھیلے بھی صحیح، جس طرح واضح اور کھلا آیا اس طرح واشگاف اور کھلا پہنچے بھی صحیح۔ بلغ، کیا چیز؟ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا، ما انزل الیک من ربک، یہ ہے اصل ذمہ داری۔ اور ما انزل الیک القرآن، یہ جو قرآن مقدس آپ کی طرف نازل ہوا تیرے رب کی طرف سے، اس کو بیان کر، کھول کھول کر، صاف صاف۔ یہ کیوں تاکیداتی اہتمامات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پہلے علماء کو یہ ذمہ داری ملی، تورات کے وارثوں کو، انجیل کے وارثوں کو، کہ لَيُبَيِّنَنَّ، کہ وہ کھول کر بیان کریں گے۔ اللہ نے یہ میثاق لیا، اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جب اللہ نے عہد لیا مولویوں سے، پیروں سے، کس چیز کا عہد؟ لَيُبَيِّنَنَّ، کہ میری کتابوں کا مسئلہ کھول کے بیان کریں گے، صاف صاف بیان کریں گے۔ انہوں نے یہ عہد پورا نہیں کیا، انہوں نے یہ عہد وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا اور شروع کر دیا کتمان، شروع کر دی رعایتیں، مصلحت، دین فروشی، لوگوں کے وجوہ اور چہروں کو پھیرنا، اور مسئلہ کو گول بول کر دیا۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک، آپ صاف کر کے بیان کریں، کھول کر بیان کریں، ما انزل الیک من ربک، قرآن جو تیری طرف رب کی طرف سے آیا، نازل کیا گیا۔ اب یہاں سمجھنا ہے، بلغ سے تبلیغ ہے، بلغ جئی تبلیغ ہے، اور تبلیغ گول مول اگر ہو تو وہ تبلیغ نہیں ہوتی،
اس کو تبلیغ کہتے ہی نہیں۔ تبلیغ ہوتی وہ ہے جو صاف علل اعلان ہو، صاف اور کھلے طور پہ ہو، اور جہاں کتمان آ جائے، جہاں تلبیس آ جائے، جہاں مسئلہ کو گڈ بڈ کیا جائے اور اس کو رلا ملا کھاتا بنا دیا جائے، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس کا نام تلبیس ہے، اس کا نام کتمان ہے، اور اس کا نتیجہ خالص لعنت ہے۔ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہاں پر بھی بینا، صاف بیان۔ وہ لوگ جو اس مسئلہ کو چھپاتے ہیں جس مسئلہ کو ہم نے کھلے طور پہ بیان کیا، صاف صاف بیناہ للناس، صاف صاف کر کے بیان کیا، للناس، صرف مولویوں کے لیے نہیں، یہ کہنا یہ علماء کا مسئلہ ہے، عوام کا نہیں، یہ پڑھے لکھے طبقے کا مسئلہ ہے اور ان پڑھ اور امی جین کا نہیں، من بعد ما بیناہ للناس۔ قرآن ایسی کتاب نہیں کسی ایک طبقے کی کتاب ہو، مولوی کی کتاب ہو، عوام کے لیے کوئی اور کتاب ہو، تعلیم یافتہ طبقے کا حصہ ہو اور امیین کے لیے کوئی اور کتاب ہو، نہیں، ما بیناہ للناس، جس کو ہم نے کھول کھول کر صاف طور پہ بیان کیا، للناس۔ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں للناس، عام لوگوں کے لیے، للناس، عامت الناس کے لیے۔ ہم نے اس کو کھولا، اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ مولویوں کا ہے، عوام کا نہیں، یہ مسئلہ خصوصی مجلس کا ہے، عوامی کا نہیں، یہ مسئلہ سٹیج کا نہیں، درسگاہ کا ہے، یہ مسئلہ ممبر کا نہیں اور کلاس کا ہے، یہ تقسیم ملا کی ہے۔ قرآن کہتا ہے من بعد ما بیناہ للناس، سب لوگوں کے لیے بیان کیا، اور جو یہ طبقاتی تقسیم کر کے مسئلے میں گڑبڑ کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ خدا کی لعنت ہے، ان پہ خدا کی لعنت۔ تو سب سے بڑی لعنت ہے مسئلہ میں گڑبڑ کر دینا، خصوصاً قرآن مقدس کے بیان میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس تبلیغ میں کتمان ہو، جس تبلیغ میں تلبیس ہو، جس تبلیغ میں رلا ملا کھاتا ہو، مشرک موحد کا فرق نہیں، توحید اور شرک کا فرق نہیں، سنت اور بدعت کا فرق نہیں، الحاد اور اسلام کا فرق نہیں، طاغوت اور رحمان کا فرق نہیں، وہ تبلیغ نہیں، وہ تلبیس ہے جس پہ خدا کی لعنت ہے۔ وہ رحمت کا ذریعہ نہیں، رحمت والی تبلیغ، انبیاء والی تبلیغ، امام الانبیاء والی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے، اور تبلیغ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی خفا نہ ہو، کوئی کتمان نہ ہو، کوئی تلبیس نہ ہو، کوئی طبقاتی تقسیم نہ ہو، اور وہ تبلیغ ہوگی بھی کس سے؟ ما انزل، اس تبلیغ کا نصاب کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک،
وہ تبلیغ کا نصاب قرآن ہوگا۔ یہ تبلیغی نصاب ہے پیارے پیغمبر کا، جس کا نام قرآن ہے، اور اس قرآن کے صاف بیان، واشگاف بیان، کھلا بیان، اس کا نام تبلیغ ہے۔ اگر قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھ کے ادھر آیت پڑھی ادھر کہتا ہے کالا بابا، بابے نے فرمایا، ادھر آیت پڑھی ادھر کہتا ہے فلانے مولوی نے فرمایا، فلانے پیر نے فرمایا، آیت کا ترجمہ ہی بے وقوف نے نہیں کیا۔ بے ایمان زمانے کا آیت تبرک کے لیے پڑھی، اور آیت پڑھتے ہی آگے شروع ہو گیا بابے نے فرمایا، امام نے فرمایا، فلاں نے فرمایا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے منطقی، تو اس کو ہم نے کہا کہ درس قرآن دینا ہے، بڑے منطقی تھے، تو کہتے ہیں ہاں مجھے درس قرآن آتا ہے۔ میں نے کہا خالص قرآن پہ بیان کرنا ہے۔ اس نے کہا آپ دیکھیں گے ہم کیسے قرآن پڑھتی۔ ایک آیت پڑھی خطبے میں، اس کے بعد شروع ہوا امام غزالی نے فرمایا، بس امام غزالی نے جو فرمایا پھر واپس قرآن پہ نہیں آیا۔ اسی امام غزالی نے فرمایا، وہ پورا 1.5 گھنٹہ امام غزالی نے فرمایا۔ جب درس سے فارغ ہوا مجھے کہتا ہے بتاؤ میں نے کیسا درس قرآن دیا۔ میں نے کہا آپ نے کمال کیا جی، ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ آپ نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ نہیں کیا، بس تبرک کے لیے آیت پڑھی تو امام غزالی نے فرمایا، بس وہ غزالی نے فرمایا، ادھر گیا۔ یہ بھی درس آج کل جو درس قرآن ہوتی ہے، ادھر قرآن پاک کھلا ہے، نام درس قرآن کا، اور سامنے بابے کی کتاب، دادے کی کتاب، سامنے فلانے نے فرمایا، فلانے شیخ الحدیث نے فرمایا، فلانے ہمارے بزرگ نے یوں فرمایا۔ یہ درس قرآن نہیں، یہ بیان قرآن نہیں۔ قرآن کا بیان تو بالکل صاف بیان ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو ساری عظمتیں، آپ کو ساری عزتیں، آپ کو ساری شانیں، آپ کے فضائل اور فواضل، آپ کے درجات، آپ کے منازل، سب کے سب اسی مسئلہ کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر صاف کر کے نہ پہنچایا، اِلَّمْ تَفْعَلْ یہ جو حکم دیا بلغ، اگر اس کو صاف شفاف نہ پہنچایا، اس پہ عمل نہ کیا، فما بلغت رسالتا، یا ایھا الرسول ما بلغت رسالتا۔ پھر جتنی عظمتیں دی ہیں ساری واپس۔ وہ ساری عظمتیں کس میں؟ الرسول میں۔ اور اسی لیے فرمایا ما بلغت رسالتا، اگر اس قرآن کو صاف کر کے نہ پہنچایا تو الرسول میں ساری عظمتیں جمع، تو میرا حکم ہوگا ما بلغت رسالتا۔ پھر ان عظمتوں کا آپ نے پاس نہیں رکھا، ان شانوں کی آپ نے بھی پھر قدر نہیں کی، ان مقامات کا آپ نے بھی شکر نہیں کیا۔ ما بلغت رسالتا، پھر آپ نے اپنی رسالت کا، عظمتوں کا، شانوں کا، منصب کا، فرائض کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے پیغمبر کو، حالانکہ پیغمبر معصوم ہے، اور معصوم سے معصیت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی معصیت اپنے منصب اور عہدہ میں خیانت کرنا ہے، اپنے فریضہ میں خیانت کرنا، اور ہر پیغمبر اس سے معصوم ہے۔
کیونکہ اگر پیغمبر میں معصیت آئے تو یہ اعتراض ہے انتخاب الہی میں. انبیاء کی جماعت کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور اگر جہاں معصیت کا عیب آئے، گناہ کا عیب آئے، نقص آ جائے، تو اعتراض پیغمبر پہ بعد میں ہوگا. سب سے پہلے یہ اعتراض ہوگا اللہ کے انتخاب پر، کیونکہ پیغمبر کو منتخب کون کرتا ہے؟ اس لیے جو لوگ عصمت الانبیاء کے قائل نہیں، وہ چاہتے تو ہیں انبیاء پر اعتراض کرنا، حالانکہ ان کا براہ راست اعتراض ہوتا ہے اللہ کے علم، اللہ کی حکمت پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ پہ اعتراض کرنے والا وہ اعتراض سامنے صحابہ کو رکھ رہا ہے، لیکن اس کے اعتراض کا ہدف براہ راست اللہ کے رسول اور خود اللہ ہے. اسی نقطہ کو پیغمبر کریم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے، علت اس کا دل میں میرا بغض ہے. اور اظہار صحابہ پہ کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اصحاب پیغمبر یہ اللہ کا بھی انتخاب ہیں اور پیغمبر کا بھی انتخاب ہے. اللہ رسول کے انتخاب پہ آج کہ طاغوتی صورتوں پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو بڑی چی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے ممبروں پہ اعتراض ہو، پی کے ممبروں پہ اعتراض ہو، یہ سارے حبل کے پجاری، جمعیت علماء اسلام کے ممبروں پہ اعتراض ہو، تو غصہ کس کو آتا ہے؟ مولانا کو. میرے ممبر، میرے فلانے، کیونکہ یہ ان کا انتخاب ہے، ان کا انتخاب ہے، تو ان کو غصہ آتا ہے. اور صحابہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے. اس لیے وہ براہ راست اعتراض اللہ رسول پہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے. کافر اس لیے ہے کہ اس کا اعتراض کا ہدف، تنقید کا ہدف اللہ اور اس کا رسول ہے. اور جو اللہ رسول پہ تنقید کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے. خیر بہرحال پیغمبر تو یہ کام کر نہیں سکتے. گول مول یہ کہا پیغمبر کو ہے، سمجھایا امت کو ہے. مولویوں کو سمجھایا، کیونکہ یہ گڑبڑ، تلبیس، کتمان یہ آنا تھا اس امت کے علماء سو میں. ان کو ڈرایا ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب یہاں پر بات ہے کہ وہ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ ہے کیا چیز؟ ما انزل، یہ تو پتہ چل گیا قرآن ہے، لیکن یہاں اتنا زور کیوں دیا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی مقام خاص سے. ویسے تو پورا قرآن پہنچانا ہے، عموم لفظ کا تقاضا یہی ہے، لیکن قرآن مقدس کا ایک ضابطہ ہے کہ ایک معنی ہوتا ہے سیاق و سباق کے مطابق، جو بات چل رہی ہے آگے پیچھے اس پہ زور ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے لفظ کا عموم. تو یہاں پر بھی ما انزل عموم میں پورا قرآن ہے. اور اسی آیت پر
سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر کریم کے دربار اقدس کی سب سے بڑی مفسرہ ہے، سب سے بڑی مفسرہ، حضرت عائشہ کا جہاں فام پہنچا وہاں کسی کو بھی وہ حصہ نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پورا قرآن کریم پیغمبر کریم سے بیٹھ کے سمجھائے۔ صحابہ ایک دوسرے کے بھی شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے شاگرد تھے لیکن ایک دوسرے سے بھی پوچھتے تھے، ابن عباس آپ کے شاگرد ہیں لیکن دوسرے صحابہ سے بھی پوچھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو چیز بھی پوچھتی تھی براہ راست محمد مصطفیٰ سے پوچھتی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عائشہ کا استاد کوئی نہیں ہے، اکیلے استاد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی صحابہ نے نزول وحی کا ماحول دیکھا ہے، ماحول دیکھا ہے نزول وحی کا، قرآن کے نزول کا انہیں ماحول نصیب ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کو نزول قرآن کا محل نصیب ہوا، نزول قرآن کا محل نصیب ہوا، باقی سب کو ماحول نصیب ہوا۔ حضرت علی ماحول نصیب ہوا، حضرت ابو بکر عمر عثمان ہیں، حضرت معاویہ ہیں، جتنے صاحب ہیں ان کو ماحول نزول قرآن کا نصیب ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کو نزول قرآن کا کیا نصیب ہوا؟ محل نصیب ہوا، اور پورا فہم سمجھ وہ پیغمبر کریم سے حاصل کی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ کتم من الوحی شیئا، اگر کوئی بندہ تجھے یہ خبر دے کہ پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کوئی ایک حرف بھی امت سے چھپایا ہے، شیئن جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس میں سے کوئی ایک حرف بھی آگے صاف بیان نہیں کیا، تو افترا علی اللہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بخاری شریف ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے فرمایا صاف کر کے پہنچا ما انزلہ کو، تو ام المومنین یہی بتانا چاہتی ہیں کہ جہاں ما انزلہ کے عموم میں پورا قرآن ہے، اور ایک حرف بھی پیارے پیغمبر نے چھپایا نہیں۔ وہ حضرت علی کا صحیفہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، صوفی صاحب کو شک پڑ گیا، یہودیوں نے مشہور کر دیا، ہمیشہ یہودیت مکار اور مقاعد کے راستے، قید، مکر و فریب اور مکاری کے راستے سے اپنا کام کرتی ہے۔ آج کی یہودیت بھی، نصرانیت، آج یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکر و فریب سے اپنی پوری تہذیب مسلمانوں پہ مسلط کر دی۔ فرنگ کی تہذیب مسلمانوں پہ مسلط، فرنگ کی سیاست مسلمانوں پہ مسلط، فرنگ کا ظالمانہ قانون مسلمانوں پہ مسلط، حتیٰ کہ فرنگ کی وہ گندی زبان جس کا نہ کوئی اصول نہ ضابطہ، اس کو پڑھنے پہ مسلمان فخر کر رہا ہے۔ وہ گندا بے غیرتی والا لباس وہ مسلمانوں کے گھروں میں، پینٹ شریف،
پتلون، کبھی دیکھے پینٹ پتلون؟ اس کا خالص کارٹون نظر آتے ہیں، خالص کارٹون۔ اور کچھ حیا ہو تو آدمی پینٹ پتلون نہیں پہن سکتا، کیونکہ ہر چیز نظر آتی ہے، اچھی نمایاں ہو کے نظر آتی ہے۔ اب ایسے لباس کے ساتھ اماں جان کے سامنے، بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے، اور آگے پیچھے ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، ساری انگریزی عدالت، سارے ہر چیز کھلی ہے۔ اور اس سے اگر آدمی سوچے بالکل شلوار اتار دیتا تو اتنا نقصان نہیں تھا، جس سے اس نے یہ چھکا چڑھایا ہوا ہے اور کس کے پینٹ پتلون، یہ لباس تمہیں ملا ہے انگریز سے۔ اور اپنا کتنا خوبصورت لباس چھوڑا، جس میں ستر ہے، جس میں پردہ ہے، اعضاء نظر نہیں آتے، اس کو چھوڑا، اور فرنگ کا ننگا لباس، یہ مسلمان اس پہ فخر کر رہا ہے۔ ٹائی، صلیب کا نشان، وہ جو صلیبی نشان ہے وہ مسلمان کے گلے میں، افسر دفتر میں ہے صلیب کے ساتھ، وزیر اعظم ہاؤس میں ہے عیسائی بن کے، عیسائیوں کی تہذیب، لباس اپنا چھوڑا، زبان اپنی چھوڑی، معیشت اپنی چھوڑی، اور قانون اپنا چھوڑا، ضابطہ حیات جو قرآن نے دیا، دستور حیات جو قرآن نے دیا، نظام عدل و انصاف جو قرآن نے دیا، جس میں کسی کی کوئی رعایت نہیں، حتیٰ کہ جس قانون کے بیان کرنے والے خود اعلان کرتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ کے رکھ دیتا۔ ایسا عدل کا قانون، ایسا انصاف والا قانون، نور والا قانون، اس کو چھوڑا، اور فرنگی انگریز کا ظالمانہ قانون، دجالی قانون، استحصالی قانون، ظلمانی خالص ابلیسی قانون، اس پہ فخر کر رہا ہے۔ عدالت میں جاؤ، ان کی کتابیں، یہ کیا ہے جی؟ وکیل ہے، واہ، اور یہ لا پاس ہے، لا ایمان لہو، لا پاس ہے، یہ لا کر کے آئے، یہ ڈگری لے کے آیا، لا کر، اور وہ لا کیا ہے؟ وہ تو انگلش میں لا کہتی ہیں اور ہم کہتے ہیں لا ایمان لہو، لا اسلام لہو، لا حیاء لہو، لا غیرت لہو، ہر چیز یہ لا پاس آیا ہے، لا، کہ غیرت ختم، بے غیرت بن گیا، حیا ختم، بے حیا بن کے آیا، ایمان ختم، نام اسلام کا، اور اندر پورا کافر، مرتد اور لبرل بن کے آیا، یہ لا پڑھ کے آیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے آیا، یعنی کافر گر یونیورسٹی، کہ اس کا اوپر کا خول مسلمانوں والا، اندر پورا انگریز، پوری مشینری انگریزوں والی، اس کا دماغ انگریزوں والا۔ اور آج یہ ایسی بدتمیزی کی ہوائیں کہ ہے مسلمان تہذیب غیروں پہ آ کر رہا ہے، تو پھر مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو فخر سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہے آنا من المسلمین، اس کا تشخص بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں محمدی ہوں۔ اور یہ کیسے کہے گا میں محمدی ہوں؟ اس کے چہرے پہ انگریز،
اس کی شلوار میں انگریز، اس کے گھر میں سارا انگریزی تہذیب، عدالت انگریزی، قانون انگریزی، تہذیب انگریزی، تے زبان انگریزی بولنے پہ فخر کرتا ہے۔ اور تم بھی تو کتنی محنت کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو صبح صبح کارٹون بنا کے سکول میں بھیجتے ہو۔ انگلش میڈیم، انگلش میڈیم کی ترقی، واپس آتا ہے ممی ڈیڈی، ممی پتہ نہیں کیا کیا ممی، یہ خوش ہے میرا بچہ بڑی انگریزی پڑھ گیا اور بڑا انگریز بن گیا۔ ہاں تو اس کو تو انگریزوں کے گھروں میں پیدا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے تیرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور قرآن، اس بے حیا خود کو بھی کوئی پتہ نہیں قرآن کا، عربی کا پتہ نہیں، کلمے کا معنی نہیں آتا، اسلام کا پتہ نہیں، اور اے بی سی پہ اکڑ رہا ہے۔ انگلش میڈیم، یہاں مدارس میں مفت قرآن پڑھایا جاتا ہے، کوئی روپیہ نہیں لیتے، یہاں پر لے آنے پر تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں 35 ہزار 50 ہزار لاکھ ایک مہینہ کی فیسیں دے کر اپنی اولاد کو انگریز بنانے کے چکر میں یہ کسی طرح انگریز بن جائے، یہ پوری ان یہود و نصارہ کی خفیہ سازش جو ایسی کامیاب ہوئی کہ تہذیب پہ قبضہ، معیشت پہ قبضہ، قانون پہ قبضہ، نظام پہ قبضہ، اور یہ مسلمان بالکل معطل کہتا ہے میں گھر مسلمانوں کے پیدا ہوا، باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ اندر سے مسلمان نہیں، ظاہراً مسلمان نہیں، اور رسمی مسلمان، رواجی مسلمان، مسلمان وہ ہے جس کو اسلام پہ ناز ہو، اسلامی تہذیب پہ ناز ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پر جس کو فخر ہو کہ میرے رسول کا نظام سب سے بہتر نظام ہے، رسول کا چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے، رسول کا لباس سب سے خوبصورت لباس ہے، رسول کا چلنا سب سے خوبصورت چلنا ہے، پیغمبر کی نشست و برخاست یہ سب سے بہتر ہے۔ جب تک یہ جذبہ دل میں نہیں آتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خالص دجال کا پیروکار اور طاغوتی نظام کا ہیرو بن سکتا ہے، لیکن مسلمان کہلوانے کا مستحق بھی نہیں ہے۔ آ جاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، صاف صاف پہنچا، کھل کے پہنچا، شفاف پہنچا۔ یہ ڈیوٹی امت کے علماء کی لگی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ پیغمبر کریم کے بعد امت کے علماء کی ڈیوٹی ہے کہ کتاب اللہ کا صاف بیان، کھلا بیان، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عمومی معنی ہے، وہ حضرت علی کے صحیفے کی بات ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا، بھول تو نہیں گئے؟ یہودیوں نے شوشہ چھوڑا، بھئی حضرت علی کے پاس کوئی نیا علم ہے۔ یہ خفیہ شوشہ تھا، آج تک چل رہا ہے۔ مولوی کہتے ہیں لال کتاب، خاص کتاب، خاص علم، اسی سے آگے پھر چل پڑا، کہتے ہیں ایک ہے علم شریعت کا اور ایک ہے علم طریقت کا۔ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ یہاں بنیاد رکھی، ایک علم باطن ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم طریقت ہے، ایک علم شریعت ہے۔
جو بے ایمانی کریں گے کہیں گے علماء کو کیا پتہ، یہ طریقت ہے۔ ساری دنیا کے کفر، دنیا کے جتنے یہودیت، جتنی رافضیت، وہ ساری چھپی ہے اس طریقت کے نیچے۔ یہ طریقت ہے جی۔ تو اس لیے یاد رکھو، جو طریقت شریعت سے متضاد ہو وہ طریقت خالص ابلیسی نظامی، وہ محمدی نظام کا حصہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کی تعلیم صاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کو الگ صوفی بنایا ہو، یہ باطنی لوگ ہیں، اور کچھ کو ظاہری نہیں۔ پیغمبر کی تعلیم سب کے لیے برابر ہے اور صاف ہے۔ تو حضرت علی کے پاس ان کا کوئی خاص علم، فرمایا نہیں، کوئی خاص ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اللہ نے دوسروں کو نہ بتایا ہو، پیغمبر نے نہ پہنچایا ہو اور ہمیں الگ کر کے بتایا ہو، ایک لفظ بھی نہیں۔ ہاں، پیغمبر نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن۔ یہی قرآن سب کو بتایا۔ ہمارے پاس بھی قرآن، فہم قرآن نہیں۔ خیر، اس نے آگے سے پوچھا یہ تھیلے شیلے میں کیا ہے؟ بندے کے دل میں بے ایمانی آئے نا، اسے سمجھے وہ تھیلے میں کوئی خاص علم ہے۔ آگے سے حضرت علی نے وہ تھیلا پڑھ کے سنایا، وہ ابھی وقت نہیں ہے۔ اس میں 4 لینیں تھی، 4 لینیں تھیلے میں۔ ایک لین تھی کہ جو بدعتیوں کا احترام کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ یہ سپیشل علم ہے، تھیلے والا۔ جو غیر اللہ کے نام پہ بکرے چھترے دے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ یہ دوسری لین تھی۔ خیر، بہرحال واپس آ، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا، لیکن کیسے؟ صاف کر کے، کھول کھول کر۔ یوں نہیں، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے اس کو تبلیغ نہیں کہتے، یہ تلبیس ہے۔ اب کیسے تبلیغ ہوگی، کیسے پہنچانا ہے؟ تو ایک معنی عموم لفظ، دوسرا ہے سیاقی۔ یہاں پر میں ساری بات سے چھوڑ کے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے۔ وہ کیا چیز پہنچانی ہے؟ 4 مسئلے ہیں۔ اب پتہ چلے گا تبلیغ کیسے ہوتی ہے۔ 4 مسائل ان کو پہنچا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے ذرا خیال کرنا، پہلا مسئلہ جو بلغ کا خصوصی مصداق، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے او ملا مولویوں، براہ راست مولویوں کو خطاب۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ مولوی ایسے ہوں جن پہ پورے ایک ایک تھان کی پگڑیاں ہوں، 5 گز کی پگڑی ہو، اور پورا گنبد جتنا پیٹ ہو، موٹی گردن ہو، اور مقدس بھینس بنی ہوئی ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت صاحب کے پھوک میں سب کچھ ہے، حضرت صاحب ہاں کریں تو اللہ کی ہاں بھی ہاں ہو جاتی ہے، حضرت صاحب نہ کریں تو اوپر سے بھی نہ۔ کیا کہتے ہیں پنجاب میں؟ رتا ہو یا بزرگ، اے رتا بزرگ، پہنچی ہوئی سرکار۔ اللہ بھی ان کی معاذ اللہ انتظار کرتا ہے کہ یہ بزرگ کس کروٹ بدلے گا، تو تقدیر بھی ادھر پلٹ جاتی ہے۔ جدھر بزرگ کی مونچھوں کا اشارہ ہو تقدیر بھی ادھر جاتی ہے۔ اور یہ ایسے رتے ہوئے پیر ہے کہ اگر زمین پہ بیٹھ کے لکیر کھینچ لے تو لوح محفوظ پہ وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ ایسے، اب ایسا نظریہ ہو لوگوں کا، بیماروں کو شفا دینے والے، یہ اگر تعویذ دے دیں تو پورے محلے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ترنول میں ایک پیر تھا، اللہ نے اہل ترنول پہ کرم کیا، ترنول کا وجود پاک ہو گیا۔
تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ کرونا ترنول میں نہیں آ سکتا، ادھر نہیں آ سکتا، اور وہ پیر خود کرونے میں مرا۔ دعویٰ تو کیا کرونا نہیں آ سکتا اور خود کرونے کا شکار ہو گیا۔ یہ ایسے فرعونی دعویٰ کرنے والے، میرا تعویذ لے جاؤ ہاتھ پہ سرسوں اگ آئے گی، جو کچھ نہیں ہوگا ہونے والا ہے۔ ایسے پیر ہوں بزرگوں، آج اپنے ماحول کو دیکھ لو، آپ کے ہاں شیخ الحدیث حضرت مفتی اقدس اعظم تو سب کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ یہ اعظم جو ہے یہ اضافی ہے، یہ اعظم کے نیچے بات ہی کو نہیں۔ القاب دیکھو 6 گز کے القاب، وہاں پر بھی ایسے تھا، شیخ التورات، شیخ الانجیل، اور جہاں تو شولوی آپ کہتے ہیں اور زیادہ کہیں جمپ لگائے تو شیخ الاسلام تے فلانا، اور وہاں جو تھے قرآن نے بھی ان کو کہا احبار، رہبان، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مولوی۔ اب ان کو ایک آدمی کھڑا ہو کے اعلان کرے، اکیلا آدمی کہے او مولویو تم سارے کافر ہو، آسان ہے نا جی؟ تو مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، اس دور کی۔ بنو قریظہ کے ملا، بنو نذیر کے بڑے بڑے ملا، اور ادھر سے ایک امی پیغمبر جس نے تورات نہیں دیکھی، انجیل نہیں دیکھی، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کسی سکول کا نام و نشان نہیں، اور براہ راست تلمیذ الرحمن، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا بلغ، میرا پیغمبر پہنچا، یہ مسئلہ نہ پہنچایا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور پہنچانا کیسے؟ چون چون کا مربع نہیں، صاف بات کرو اہل کتاب۔ امام راضی کہتے ہیں بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر، میں کہتا ہوں خدا کی قسم بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سارے مولویوں کو خطاب، پیروں کو خطاب، اور کس انداز میں؟ قل یا اہل الکتاب، او کتاب والو، اور کتابوں کے دعویٰ کرنے والوں، تورات انجیل پڑھنے والوں، لستم علی شیء، لستم علی شیء علی دین، تم نرے بے دینو، نرے کافر، نرے بے ایمان، پگڑیاں سمیت بے ایمان، پیٹوں سمیت شیطان، اور حضرات اقداس کے القاب لگانے والوں، لستم علی شیء، تم کسی دین پہ نہیں ہو، دین کے ٹھیکیدار ہو۔ آج ذرا کہہ کے دیکھو، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ہے پہلا مسئلہ جو پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک من، یہ تبلیغ کا پہلا رکن ہے۔ مولانا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو، فرماتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے، بلغ، پہنچا دے، اعلان کر۔ ایک شرط ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تورات، انجیل اور قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ حتی تقیمو، تقرأو نہیں، پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں۔ آج تم سارے فضائل پڑھنے پڑھانے پہ فٹ کر دیتی ہو۔ اے حافظ کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، یہ نہیں پتا حافظ پہلے جہنم میں جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 3 شخص پہلے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک قاری صاحب ہوں گے۔
حافظ صاحب نہیں پڑھی؟ یہ مسلم میں، کوئی ناراض نہ ہو، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے حافظ اور قاری جہنم میں جا رہا ہے، اور ادھر مولوی صاحب اس کے باپ کو تاج پہنا رہے۔ اسی پہ آپ خوش ہیں؟ اور قرآن پڑھا اور قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو نرا جہنمی ہے۔ ہزاروں سال مصلی پہ سنا لے، تہجد میں پڑھ لے۔ اس لیے وہاں جو یقال لصاحب القرآن جو تاج والی بات ہے وہ مولوی بیان ہی نہیں کرتا۔ اس میں صاف لفظ ہے من احل حلالہ وحرم حرامہ۔ وہ صاحب قرآن ہے جو قرآن کا مسئلہ مانے، اور قرآن کا مسئلہ نہیں مانا۔ ہزاروں سال عمر ملی، کعبہ میں تراویح سناتا رہا، ہر رات تہجد میں قرآن ختم کرتا رہا، لیکن قرآن کا مسئلہ نہیں مانا۔ خدا کی قسم یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ قرآن خود اس کے خلاف حجت بنے گا۔ اس لیے فرمایا تقیم التوراۃ والانجیل۔ صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں، پڑھتے یہودی بھی تھے، تورات کو ختم پڑھتے تھے۔ کوئی مرنے لگتا تو اس کے سرانے میں بیٹھ کے تورات شریف کی تلاوت ہوتی۔ انجیل کو پڑھتے، سونے کے پانی سے تورات انجیل لکھتے، سونے کے پانیوں سے، غلاف بھی سونے کے اوراق سے اور سینے سے لگاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لستم علی شیء، اس وقت تک تم کسی دین پہ نہیں، نرے بے دین ہو۔ کب تک؟ حتیٰ، مولوی کو ایک حتیٰ آتا ہے، اسی پہ لگے حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ۔ اس کو کہو یہاں پر بھی حتیٰ ہے، حتیٰ انتہائے حرمت غلیظہ کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اعتقادی حرمت غلیظہ آ گئی ہے۔ وہ جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو انتہائی حرمت غلیظہ، تو یہاں بھی حرمت غلیظہ ہے۔ لستم علی، وہ حرمت غلیظہ تو زنانی کی ہے، یہاں حرمت غلیظہ دل کی اصل غلاظت، اصل کفر کی انتہا، اصل بے دینی کی انتہا، وہ کیا ہے؟ حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو۔ اور تورات انجیل قائم تب ہو سکتی ہے کہ ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کو قائم کرو، کیونکہ اگر قرآن کو قائم نہ کیا تو تورات کی بھی تکذیب، انجیل کی بھی تکذیب۔ تورات انجیل قرآن کی خبر دے رہی ہے، اگر قرآن کا قیام نہ ہوا، اس کو قائم نہ کیا تو سب ادیان کی تکذیب ہوگی، تورات انجیل بھی نہیں بچ سکتی۔ اس لیے تمہیداً ذکر کیا تقیم التوراۃ، اور اقامت التورات یہ سبق دیتی ہے ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی بننے کا۔ کیونکہ تورات انجیل وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ آئیں اور احمد مجتبی آئیں، ان کے اعلان نبوت کے بعد اب ہماری تعلیمات ختم، ہمارا پروگرام ختم، اب آئے گا قرآن جو خاتم الانبیاء پہ نازل ہوگا، اور وہ ہوگی قانون والی کتاب۔ اب قانون اس کا چلے گا۔ تورات انجیل یہی کہتی ہے، اس لیے فرمایا وما انزل الیکم من ربکم بلغ ما انزل الیک وما انزل الیکم من ربکم۔ قرآن کو کیا کرنا ہوگا؟ ختم پڑھنے ہوں گے۔ قرآن کو قائم کرنا ہوگا۔
اگر قرآن کوئی اقامت کی سوچ نہیں تو پھر یہ فتویٰ آئے گا لستم علی شیئن، اور یہ عوام کے لیے نہیں ہو مفتیو لستم علی شیئن، اور شیخ الحدیثو لستم علی شیئن، او بڑے بڑے حضرات اقداس لستم علی شیئن، تم کسی چیز دین پہ نہیں، نرے بے دین ہو جب تک قرآن کو قائم نہیں کرو گے۔ قرآن قائم کیسے ہوگا؟ صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں۔ آج ملا درسگاہ میں بیٹھ کے امام ابن تیمیہ بنا بیٹھے اور اپنی مسند پہ بیٹھ کے جنید بغدادی بنائے اور اپنا بسترا پیٹھ پہ رکھ کے پورے دنیا میں دین کا ٹھیکیدار بنے۔ پورے کا پورا دین کیسے ہماری زندگی میں آئے گا، اور پورا پورا استنجا سے مسجد کیسے آئے گا؟ پورا کا پورا دین زندگی میں تب آ سکتا ہے کہ عدالت میں قرآن ہو، مجرم کے سر پہ نہیں، جج کے ہاتھ میں قرآن ہو۔ تم نے قرآن کو رکھا مجرم کے سر پہ رکھنے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، اور جج کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ABC۔ جج کے ہاتھ میں لائے ابلیس کا قانون۔ جب تک قرآن اسمبلی میں نہیں آتا، جب تک قرآن عدالت میں نہیں آتا، جب تک قرآن مجرم کے سر سے ہٹ کے جج کے دل دماغ میں نہیں آتا اور جج کی قلم میں نہیں آتا، جج کے فیصلہ میں نہیں آتا، اس وقت تک اقامت قرآن نہیں ہو سکتی۔ پورے کا پورا دین، بولو بولو، پورے کا پورا دین، اس صوفی کو بھی بتا دے، پورے کا پورا دین نہیں آ سکتا۔ تو نے تو پوری اصطلاحات بدل دی۔ امر بالمعروف منت ہو رہی ہے خدا کے لیے مسجد میں، یہ امر ہے، یہ امر کا معنی ہے قول القائل لغیر علی سبیل الاستعلاء۔ امر کہتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے کہنا اوئے نماز پڑھو، نہیں تو دفع ہو جا ہندوستان میں۔ جی امر ہے، پڑھ نماز، زنا کے اڈے ختم کر، چوری، ڈاکہ، قتل۔ منت کریں گے خدا کے لیے کسی کو قتل نہ کرو، تو بزرگ کو بہت بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا۔ نہیں، قتل ذرا کر کے دیکھ، قتل کرے گا چوک پر قصاص لیں گے۔ منت نہیں کریں گے چوری نہیں کرنی، جی چوری کا بڑا نقصان ہے، اگلے بزرگ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مہربانی کرو۔ نہیں، چوری ذرا کر کے دیکھ، یہ امر بالمعروف ہے، ہاتھ تن سے جدا کریں گے۔ امر بالمعروف ہو، بدماشی چل نہیں سکتی۔ بدماشی تب تک چلتی ہے جب تک امر بالمعروف نہ ہو، اور وہ تب ہوگا کہ قرآن کا نفاذ ہو، عدالت میں قرآن ہو۔ تو پورے کا پورا دین تیری زندگی میں کیسے آئے گا؟ تو نے تو مرکز سے بھی قرآن کو نکال دیا، تیرا بس تو اتنا ہے، پورے مرکز سے قرآن نکل گیا، تیرے بسترے سے قرآن نکل گیا، تیری تعلیم یہ قرآن کا درس ہو جائے۔ نہیں، ہمارے بزرگوں کی ترتیب نہیں ہے، مہارت جیسا تو بے ایمان جیسا تیرا بزرگ کہ جس کی ترتیب میں قرآن کی تعلیم ہی نہیں، قرآن کو پڑھانا ہی نہیں، تو لستم علی شیئن پہلا نکتہ ہے تبلیغ کا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلا بیان مولویوں کو خطاب کرنا ہے، کیونکہ
مولوی تھمب ہوتے ہیں، تھمب۔ اگر مولوی بگڑ جائے پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور مولوی سمر جائے تو پورا معاشرہ سمر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتی العلماء سراج الامہ، علماء اس امت کے سراج ہیں۔ جب تک وہ اپنے علم کی پاسداری رکھے، علم کا انتخاب رکھے، علم کی لاج رکھے، اور جو علم کے لاج والے علماء ہوتے ہیں وہ کسی کے نیچے نہیں لگتے، کبھی مریم کے کبھی بلاول کے۔ وہ علم کو ذلیل کرنے والے اور علم کے باغی جہلا ہوتے ہیں، جو اپنی پگڑیوں کو کبھی زنانیوں کے آگے پھینکتے ہیں اور کبھی چھوکروں کے آگے پھینکتے ہیں۔ یہ وہ علماء نہیں جو ورثۃ الانبیاء، یہ علماء سو کا گروہ جنہوں نے دین کو بدنام کیا، حکمرانوں کی کاسہ لیسی کرنے والے، حکمرانوں کے دروازے سے بھیک مانگنے والے، حکمرانوں سے رشوت لے کر ان کی خوشامدیں کرنے والے، یہ محمد کے وارث نہیں، یہ ابلیس کی ذریت ہے۔ محمد مصطفیٰ کا وارث وہ ہوتا ہے جو ایک ایک سنت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا وارث وہ ہوتا ہے جو 100 کوڑا کھا کر بھی مسئلہ حق پہ دائم اور قائم رہتا ہے، اور اس کو اور زیادہ لذت اور مزہ آتا ہے۔ یہ کیا کرسی کے لیے، اپنے سیٹ کے لیے استعمال کیا مذہب کا کارڈ، اور جو مذہب جس نظام کو کفریہ نظام کہتا ہے اس نظام کو استعمال کر کے مذہب کے عنوان پر، تو اس سے بڑا دجل و فریب کیا ہوگا، اس سے بڑی 2 نمبری کیا ہوگی۔ تو بہرحال پہلا مسئلہ یہی ہے تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ جب تک قرآن کا نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک لستم علی شیء۔ ویسے بھی دیکھ لو درسگاہ میں جو کچھ پڑھاتے ہیں خارج میں اس کا وجود ہی نہیں۔ دروس قرآن جو مسجد میں دیا جا رہا ہے اس کا خارج میں وجود کہاں ہے؟ احکام سلطانی کہاں ہے؟ جہاد، آج کافر اتنا دلیر ہو چکا ہے، کفر اتنا دن دنا رہا ہے۔ ابھی ایک وسیم رضوی جو چوٹی کا کافر ہے، مرتد اہل زندگاہ کا سرغنہ، اس نے ہندوستان کی عدالت میں یہ درخواست دی کہ قرآن پاک کی 26 آیات نکال دی جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ہے آیات جہاد ہے اور اس سے مسلمانوں میں دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں پر درخواست دی، وہ وسیم رضوی خالصتاً رافضی ہے۔ ایک تو اس نے اپنے اندر زہر کیا، ہم کہتے تھے کہ شیعہ کا قرآن پہ ایمان نہیں، بڑے بڑے صوفی ناک منہ چڑھاتے تھے جی زیادتی کرتے ہو، ہم پڑھا پڑھا تھک گئے کہ شیعہ مذہب یہودیت سے ماخوذ ہے، ماڈرن یہودی ہے، اور شیعہ کا اس قرآن پہ ایمان نہیں۔ شیعہ مذہب کی 2000 روایات اس پہ موجود، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ مستقل کتاب ایک بہت بڑے دجال شیعہ نے، بہت بڑے ابلیس شیعہ نے لکھی، جس کا آپ نام سن لیں کہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، جس کا موضوع یہ ہے کہ یہ قرآن غیرہ
بدلا زیدہ نوکیسا، یہ جو قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ وہ قرآن نہیں جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، یہ شیعہ مذہب ہے۔ اسی لیے تو آج تک ہماری سب کتابیں ہر مارکیٹ میں ملتی ہے، اور شیعہ کی کتابیں نکالنی ہو تو ہم 1 مہینہ شیعہ کی کتابیں ڈھونڈنے کے لیے کراچی رہے، کہیں سے کتابیں ملے۔ آخر وجہ کیا؟ وہ اپنا مذہب چھپاتا کیوں ہے؟ یہ گند ہے، اور یہ عام کتابوں میں نہیں، اصول کافی اس میں بھی یہ گند موجود ہے، اور صافی کمی جو ان کی بنیادی تفسیر، اس میں یہ گند اول سے لے کے آخر تک ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، ابو بکر عمر عثمان نے قرآن کو بدل دیا معاذ اللہ، اور پھر انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ اصل قرآن اس کی 17,000 آیتیں تھی اور موجودہ کی 6,000 اور 600 اور کچھ آیات، اور اس کی 17,000، 2 حصے قرآن نہیں ہے، 1 حصہ بچ گیا۔ احتجاج طبرسی میں سورۃ النساء پہ بات کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ اس آیت اور اس آیت کے درمیان ثلث قرآن غائب ہو گیا۔ تو یہ ہم بیان کرتے تھے، اچھے بلے پڑھے لکھے لوگ کہتے جی مولوی زیادتی کرتی ہے، اور ہمارے صوفی بھی کئی کہتے تھے نہیں نہیں وہ تعریف قرآن کے قائل نہیں۔ اور یہ جو وسیم رضوی ہے یہ شیعہ بورڈ کا صدر بھی ہے، اس نے علل اعلان کہہ دیا یہ 26 آیات یہ اللہ نے نازل نہیں کی، ابو بکر عمر عثمان نے قرآن میں داخل کی اسلام کی اشاعت کے لیے۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کے کفر میں کچھ شک ہے؟ ایسے آدمی کے مرتد ہونے میں کچھ شک ہے؟ اور جو فرقہ اس کی پشت پناہی کرے ابھی بھی وہ مسلمان ہے؟ اس سے بڑا کافر کون ہوگا جو قرآن کو بدلنے کی بات کر رہا ہے؟ اور ابھی آپ کا آزادی مارچ ہوا، آزادی مارچ میں نعرے لگائے گئے، یعنی خالصتاً کفریہ نعرے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ روڈوں پہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، علماء بھی سن لے، اور آگے کا خالص کفریہ سوچ والی ان آزاد منع زنانیوں نے آگے خالص مرتدانہ جملہ بولا کہ رسول بھی سن لے آزادی۔ کس سے آزادی لینا چاہتی ہے؟ رسول سے، اسلام سے آزادی، رسول سے آزادی، دین سے آزادی۔ اب یہ نعرے اسلام آباد کے روڈوں پہ، اور حکومت تج سے مس بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یاد رکھو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفر کو پورے منظم سازش کے تحت مسلمانوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تک اس عورت کو نہیں پکڑا گیا، اور ہم نے ابتداءً کہا تھا کہ یہ میرا جسم میری مرضی کا عنوان، اس کے نیچے سارا کفر چھپا ہے، اس کے نیچے سب ارتداد، بے دینی، دجالیت، ابلیسیت چھپی ہے۔ آج وہ ظاہر ہو گئی، اور انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے رسول سے آزادی لینی ہے، مطالبہ ہے دین اسلام سے آزادی لینی ہے، علماء سے آزادی لینی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ ظالموں تم کافر ہو کر یہ کفر مسلمانوں کی بیٹیوں میں یہ بیج بو رہی ہو آزادی مارچ کے نام پہ، اب جو آدمی اسلام سے آزاد ہونا چاہے بتاؤ کون ہے؟ جو رسول سے آزاد ہونا چاہے کون ہے؟ یہ کفریہ نعرہ ہے یا اسلامی نعرہ ہے؟ اب ایسی کافرہ عورتوں کو اگر حکومت کی سرپرستی حاصل ہو اور حکومت ایکشن نہ لے تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ وہ حکومت بھی دجالی
اور طاغوتی حکومتیں، اور جان بوجھ کر وہ کفر کو راہ دینا چاہتی ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی کفریات اور جتنا فسق اور فجور پوری دنیا میں کفر ناچ رہا ہے، اس سب کا علاج اس پہلے نقطے پہ ہوگا، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک قرآن مقدس کا اقامت نہیں ہوتی، دین کی اقامت نہیں، توحید کی اقامت، نفاذ نہیں، کسی ملک کا مذہب اس کی عدالت سے ظاہر ہوتا ہے، کسی معاشرہ کی تہذیب اس کے انصاف سے ظاہر ہوتی ہے، جب تک قرآن مقدس تخت پہ نہیں ہوتا، قرآن کی حکمرانی، قرآن کا قانون ہماری عدالت، ہماری اسمبلی میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک مولوی ہو تب بھی لستم علی شیء، مفتی ہو تب بھی لستم علی شیء، تم دروس والے ہو تب بھی لستم علی شیء، لاکھوں اپنے فضائل بیان کرو، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اقامت توحید، اقامت دین، نفاذ شریعت، اس کی محنت کرنا ہر فرد پہ ضروری ہے، ہر انسان پہ ضروری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، پہلا نقطہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ یہاں پر دورہ تفسیر وہ شروع ہو چکا ہے، ایک ہفتہ سے زائد ہو گیا، مسئلہ الہ وہ بھی ہوا، ابھی انشاءاللہ ہفتے والے دن سے قرآن پاک کی تفسیر شروع ہوگی۔ تو جتنے ہمارے ساتھی اردا گرد کے ہیں وہ سب کوشش کریں تشریف لانے کی، کیونکہ تقریروں کی نسبت قرآن سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن سمجھنے کا کوئی اس قرآن سمجھنا مشکل نہیں، اور یہ جو تم چلے سے روزے لگاتے ہو ان کو بھی میری دعوت ہے کہ ایک چلہ ہمارے ساتھ بھی لگا لیں، یہاں آپ کو خالص قرآن اور سنت ملے گی۔ تو جتنے ہمارے ساتھی جہاں جمعہ پڑھنے والے ہیں آگے بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور خود بھی تشریف لائیں، فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ اس چیز کو اپنا مشن بنا لیں، وقت نکالیں، دنیا کی مصروفیات میں تو وقت نہیں ملتا، وقت کو نکالنا پڑتا ہے، اور یہ جو وقت آپ نکالیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے برکت کا سبب بھی ہوگا، اطمینان قلب کا۔ اول تو ان دنوں کو غنیمت سمجھ کے مستقل دورہ تفسیر پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سال اجتماعی اعتکاف ہوگا، اجتماعی اعتکاف جس میں میں خود ٹائم دوں گا اسی مسجد میں۔ تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے ابھی سے تیاری اور دعوت شروع کرے، وہ ہمارا دین فہم دین کا ایک کورس بھی ہوگا اور اجتماعی اعتکاف بھی ہوگا، آپ کو کھانا شانا بھی یہاں سے ملے گا اور ساری سہولیات یہاں ہوں گی۔ تو اجتماعی اعتکاف کا ابھی سے سوچ لیں اور اس کے لیے پروگرام بنائیں، اور یہ جو دورے کی دعوت ہے یہ ہر ساتھی دے، یہ باہر کے طالب علم تو آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک فہم قرآن کا ماحول بنے، اور باہر والے چلے جاتے ہیں اور قریب والے تم قرآن کے قریب بیٹھ کے بھی اگر محروم رہ جاؤ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آپ کم از کم حصہ وقت نکالیں، اپنے اوپر جبر کر کے، ہمت کر کے، اور جو فارغ ہیں وہ مستقل آ جائیں، جو زیادہ مصروف ہیں تو صبح 8 سے 12:30 1 تک، اور پھر 3 بجے سے تقریباً 5 کے قریب تک، فی الحال یہ 2 ٹائم ہیں، اس کے بعد مغرب کے بعد بھی شروع ہوگا۔ تو جو ٹائم آپ نکال سکتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔